السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، تراویح کا جو مسئلہ ہے 8 یا 20، کچھ حضرات ہمارے 8 رکعات پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے جو ابھی تک 20 پڑھتا تھا، اب وہ 8 پڑھنے لگا ہے۔ تو میں آپ کو حقیقت بتانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات تہجد پڑھتے تھے گھر میں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور جماعت کرائی، اور اس وقت یہ معلوم نہیں کہ کتنی رکعات پڑھائی۔ ضعیف روایات ملتی ہے کہ 20 رکعات پڑھائی، لیکن ضعیف کو شریعت میں لاگو نہیں کیا جاتا۔ لیکن اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت سے تہجد کی نماز پڑھائی، وہ بھی تہجد کے وقت، نہ کہ عشاء کے بعد۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ایک بڑی تعداد، 1 دن 2 دن 3 دن، کافی تعداد میں نماز پڑھنے والے بن گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہیں اس کو فرض قرار نہ دے دیا جائے، اس لیے وہ امت کے حال پر رحم کھا کر کے وہ پھر سے نماز گھر میں پڑھنے لگے۔ لیکن صحابہ نے سوچا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یعنی یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس کو ہم پڑھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کتنی پڑھتے تھے یہ کنفرم نہیں، لیکن جماعتیں بناتے تھے، 2 4 5 کی جماعتیں بناتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں بھی ٹولیوں میں جماعت ہوتی تھی۔ مسجد کے اندر 8 10 جماعتیں، یعنی کبھی 5 کبھی 4 کبھی یعنی کسی میں 10، اسی طریقے سے کئی جماعتیں ایک مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ وقت بعد، یعنی 10 سال ان کو حکومت ملی، 10 سال وہ امیر رہے۔ 10 سال میں کون سے سال میں انہوں نے اس کو 20 رکعت کیا یہ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کچھ سال بعد، چند سالوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے، دیکھا کہ لوگ تہجد کے وقت یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ الگ الگ جماعتیں بنا کر کے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ امام، الگ الگ جماعتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، سوچا کہ اگر ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہو جائے، ایک امام ہو اور سارے مقتدی ہوں۔ تو ان لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح دی، اور اس کو عشاء کے بعد یعنی کر دیا گیا کہ عشاء کے بعد پڑھی جائے، عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے۔ اچھا، یہ نام اس وقت نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ نام نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا۔ اس وقت جو نماز پڑھی تھی وہ قیام اللیل کے نام سے وہ نماز جانی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قیام اللیل کے نام سے ہی جانی جاتی تھی۔ تراویح کا الفاظ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے 20 رکعت تراویح چلی۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پر اتفاق ہو گیا سارے صحابہ کا، سارے صحابہ نے جماعت سے نماز پڑھی، 20 رکعت تراویح پڑھی، عشاء کے بعد پڑھی۔ اس کے علاوہ 4 ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی، اور ان کے سارے ماننے والے، ان کے سارے فالوورز نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ آج بھی اکثریت 20 رکعت پڑھتی ہے، اور یہاں تک کہ حرم شریف میں بھی، حرمین میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ اب اس کو 8 رکعت آپ کیسے پڑھیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر کے صرف 3 دن نماز پڑھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو تہجد کے وقت پڑھنا پڑے گا، 8 رکعت پڑھیں گے، تہجد کے وقت پڑھیں گے، اور آپ 30 دن پڑھتے ہیں، یعنی 29 دن 30 دن جو بھی مہینہ رمضان شریف کا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی، اس کے بعد گھر میں پڑھنے